بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت خارجیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ وہی گروہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا۔ بعد میں اس پارٹی میں اختلاف پیدا ہو گئے اور خارجیوں نے اپنی علیحدہ پارٹی بنا لی۔ باغی پارٹی کے بقیہ ارکان بدستور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گرد و پیش موجود رہے، تاہم ان کی طاقت کمزور پڑ چکی تھی۔ خارجیوں کو جنگ نہروان میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ 3 خارجی ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تیمی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ حضرت علی، معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کیا، خود کش حملے کا ارادہ کیا اور تلواریں زہر میں بجھا ڈالیں۔ ابن ملجم کوفہ آ کر دیگر خارجوں سے ملا جو خاموشی سے مسلمانوں کے درمیان رہ رہے تھے۔ اس کی ملاقات ایک حسین عورت قتامہ سے ہو گئی جس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ قتامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خارجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ دیا، لیکن ابن ملجم نے اس کو قائل کر لیا۔ اس نے نہایت سادہ منصوبہ بنایا اور صبح کی تاریکی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے، آپ مسجد میں داخل ہوئے اور جیسے ہی نماز شروع کر دی، عین سجدے کی حالت میں ابن ملجم نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کے بقیہ 2 ساتھی جو حضرت معاویہ اور عمرو رضی اللہ عنہم کو شہید کرنے روانہ ہوئے تھے، وہ ناکام رہے۔ برق بن عبداللہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے گیا تھا، انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت عمرو بن عاص اس دن بیمار تھے، اس وجہ سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ خارجی عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دھوکے میں حذافہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ یہاں پر اہل بیت کے اعلیٰ اخلاق کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کو پکڑ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ مہمان ہے، اس کا اچھی طرح خیال کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر دو اور اس کی خدمت کرو۔ پھر فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں اسے چھوڑ دوں یا پھر قتل کر دوں، لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو میری درخواست ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ معاف کر دو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بس ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دینا، اس کو اذیتوں اور تکلیفوں سے موت مت دینا۔ اپنے آخری وقت میں اس آدمی کے بارے میں وصیت ہو رہی ہے جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے اہل بیت کا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے والد کے زخمی ہونے کا سن کر روتی ہوئی ان کے پاس تشریف لائیں، ہائے امیر المومنین، ہائے امیر المومنین، یہ سن کر ابن ملجم کہتا ہے، میں نے امیر المومنین کو نہیں مارا، میں نے تو علی کو مارا ہے۔ آپ ابن ملجم کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگیں تو وہ ملعون پھر گفتگو میں داخل ہوا اور کہتا ہے، جتنا مرضی تسلیاں دے دو یہ نہیں بچے گا۔ میں نے پورا 1 مہینہ تلوار کو زہر میں بھگو کر رکھا ہے، ایک ہی بار میں وہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی مہمان نوازی اچھی طرح کرو اور اس کا خیال رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جسے آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے میں صرف کیا۔ اس وقت بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔
آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلوایا اور ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ جو چیز تم کو نہ ملے اس پر رونا مت، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشانوں کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا، اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی تم نے بھی سن کر محفوظ کر لی، میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں حسن اور حسین کی عزت کرنا۔ پھر حسن و حسین سے فرمایا، میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف پر خرچ کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، غصہ پینا، صلح رحمی کرنا، جاہلوں سے بردباری سے کام لینا، دین میں تفقہ حاصل کرنا، ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا، قرآن پر لازمی عمل کرتے رہنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین اور برائیوں سے اجتناب کی دعوت دیتے رہنا، اور خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا۔ حسن بیٹا، میں تمہیں اپنی اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے۔ اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ صرف اسلام ہی کی حالت میں جان دینا۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ مت پھیلانا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائیں، جن میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف کی نصیحت تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابن ملجم ملعون نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ آپ مجھے ایک اچھا کام کرنے دیں گے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عہد میں نے حتیم خانہ کعبہ کے قریب کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں کو قتل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں معاویہ کو قتل کر دوں۔ میں آپ سے اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا قتل کر کے زندہ بچ گیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا کہ تم آگ کو اور بھڑکا دو۔ اس کے بعد ابن ملجم کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک مختصر گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن معاملات پر بڑی حد تک باغی چھائے ہوئے تھے۔ مخلصین میں حضرت ابن عباس، حسن حسین، ابو ایوب انصاری، زیاد بن ابی سفیان اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہم نمایاں تھے۔ صحابہ کرام کا بڑا گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تیسرا گروہ غیر جانبدار تھا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں شریک نہ ہونا چاہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گرد موجود باغیوں کو پسند نہ کرتے۔ ان میں سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جیسے لوگ شامل تھے۔ دوسری طرف باغیوں کی قوت اب بڑی حد تک کمزور پڑ چکی تھی، کیونکہ خارجیوں کی صورت میں ان کا ایک بڑا حصہ الگ ہو چکا تھا اور بقیہ باغیوں کے بڑے بڑے لیڈر جنگ یمل، صفین اور جنگ مصر میں مارے جا چکے تھے۔ ضرورت ابھی ثمر کی تھی کہ صحابہ کرام کے تینوں گروپوں کو اکٹھا کر کے ان باغیوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جاتی جس سے ان کا زور ٹوٹ جاتا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اور مزید رہتے تو یہ کام کر گزرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے لکھی تھی،
جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ آپ نے 6 ماہ کے اندر اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتحاد کر کے اپنے نانا اور اپنے والد کی مشن کو پورا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا اور سبھی صحابہ نے نہایت دکھ کا اظہار کیا۔ 17 رمضان جمعہ کی صبح کو آپ کے سر پر وار ہوا، جبکہ 2 دن کے بعد 21 رمضان کو آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اتوار کی رات کو شہید ہو گئے۔ پیر کے دن آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کا جنازہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ اللہ کی آپ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔